اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے تمام لوگو۔ یا ایھا المسلم نہیں بولا۔ اعبدو، کیا کرو؟ بندگی کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ بندگی کا کیا میننگ ہے؟ اس کی بات مانو۔ پریکٹیکل تو پڑھتے ہو، 5 وقت نماز اور سارا سجدہ بھی کرتے ہو، یا سجدے کا میننگ یہ ہے کہ اللہ مانیں گے ہر بات تیری، لیکن جب مسجد سے باہر نکلتے ہو تو گھر میں خوشی غمی اپنی مرضی سے، سب کچھ اپنی مرضی سے، تو یہ عبادت تو نہ ہوئی۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگ، تمام لوگوں، میری ہی بات مانو، میرے ہی طریقے پہ چلو جو میں نے بیان کیا قرآن میں۔ ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی، وہ رب جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ آپ کی نظر بھی اس لیسن پہ ہونی چاہیے، اس لفظ پہ ہونی چاہیے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ من قبلکم کا کیا میننگ ہے؟ بیفور یو، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، عبادت، بات اس لیے ماننی ہے اللہ کی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار کیسے بنو گے؟ جب اللہ کی بات مانو گے۔ اللہ کی بات کیا ہے؟ 30 پارے بھرے ہوئے پڑھیں، اس کی جو ہے نبی علیہ السلام نے بھی اسی پہ عمل کیا، ان کی جو ہے لائف سٹائل ہمارے پاس سنت کی شکل میں موجود ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اب اللہ رب العالمین کی جو ہے نا وہ صفتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ کون رب ہے، کیا کرتا ہے وہ؟ الذی، وہ رب، جعل، جس نے کیا، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض فراشا، زمین کو فرش۔ فرش کس کو بنایا؟ زمین کو۔ زمین پہ جو جتنی مرضی آپ جتنے مرضی بڑے پلازے کھڑے کر لیں، یہ انکار نہیں کرتی کہ بس تھک گئی ہوں، یہ سٹینڈ ہی رہتی ہے، جھیلتی ہے اس کا وزن۔ کس نے یہ تمہارے لیے مسخر کیا ہے؟ اللہ نے فرش بنایا، اللہ نے پھیلائی ہے۔ کتنے انسان دنیا میں آ رہے ہیں، مر رہے ہیں، پھر اور پیدا ہو رہے ہیں، بڑھ رہی ہے آبادی۔ یہ تنگ ہوئی ہے کبھی زمین؟ ہاں، لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، وہ الگ بات ہے، 10 گھر رکھے ہوئے ہیں، ہاں جی، لیکن دیتے ایک بھی نہیں غریبوں کو۔ 10 گھر ہیں، اس کو ایک روم بھی بہت ہے چھوٹا سا، لیکن آنکھوں کی بھوک، او نہیں جی میرا ہے، میں کیوں؟ او بھائی تیرا کدھر ہے؟ تیرے سے پہلے تیرے ماں باپ کا تھا، وہ مر گئے، اب تیرا ہے، تو مرے گا، لوگوں کا ہے پیچھے۔ میرا کیا ہوتا ہے؟ میرا ہے جی، میرا ہے۔ ہاں جی، خالی ہاتھ آیا تھا دنیا میں، تو جائے گا بھی خالی ہاتھ۔ کیا میرا کیا ہوتا ہے؟ یہ زمین اللہ نے بنائی تمہارے لیے فرش، والسماء بناء، آسمان کو چھت۔ یہاں ہم چھت، چھوٹا سا بھی چھت کھڑا کرنا ہو نا، اس کے نیچے کیا لگاتے ہیں؟ چاروں کونوں پہ بنیاد، سائڈ پہ کوئی ستون جب تک نہ دے نا ٹیک، تو نہیں کھڑا ہو سکتا چھت۔ اور آسمان کے نیچے کوئی ٹیک نظر آتی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی کاریگری دیکھیں نا آپ۔ وہ رب ہے، اس کی بندی، اس کی بات مانو۔ دیکھیں یہ اتنے بڑے بڑے کام اللہ نے کیے ہیں، تو بات پھر ماننے کا حق تو پھر اسی کی بات ماننے کا حق تو بنتا ہے، اس کا بات منوانے کا پھر ہمارا پھر دیکھیں جی حق بنتا ہے کہ اسی کی بات مانیں جو اتنا بڑا رب۔ ایسا کوئی ہے دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا لینڈ لارڈ، پرائم منسٹر، سائنس ٹیکنالوجی اکٹھی کر لیں پوری دنیا کی، ہے جی؟ ایک نہیں، کئی آسمان بنائے اس نے، ایک سے زیادہ، 7 آسمان اوپر نیچے بنے ہوئے۔ یہ سامنے آسمان دیکھ لینا، نظر دوڑائیں، ہاں جی۔ ہاں، وہ بھی نہیں پوری ہوتی، تھک جاتے ہیں، نظریں نیچے کر لیتے ہیں، لیکن اس کی قدرتوں کی شاہکار ختم نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ والسماء بناء، آسمان کو جس نے چھت بنایا، وانزل، چھت بنا کے پھر ایسا چھت بنایا کہ اس چھت میں سے کیا کیا؟ پانی نازل کیا۔ کسی چھت میں سے پانی آئے تو بندہ کیا کہتے ہو؟ ہو جی کمپلین کرو، یہ تو بارش کا پانی اندر آتا ہے۔ بھائی کیسا کام کر کے گئے ہیں؟
من وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا پانی اس نے کہاں سے؟ آسمان میں سے. من السماء ماء، پانی سے کیا کیا؟ پانی سے کچھ دکھائے نہ کو پیدا کر کے. ٹیکنالوجی سائنس اکٹھی کر لو ساری دنیا کی. پانی سے کیا کیا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ، بس نکالا اس پانی سے، من الثمرات، پھل. ہاں جی، پانی کس ذائقے کا ہے؟ سیم ایک ہی ذائقہ ہے پانی کا، کلر بھی ایک ہے. واٹر پوری دنیا میں، انگلینڈ، پاکستان، امریکہ، جہاں بھی جائیں پانی کا کلر وہی ہے جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس ایک پانی سے اتنے بڑے بڑے ٹیسٹ کہاں سے آ گئے؟ تربوز کا الگ ٹیسٹ ہے، ٹماٹو کا الگ ٹیسٹ ہے، پانی سے جو سبزی اگی ہے اس کا الگ ٹیسٹ ہے. لیمن کھٹا ہے، پانی سے اگا ہے. اسی پانی سے جو ہے اگا ہے ایپل میٹھا ہے، مینگو میٹھا ہے، بنانا میٹھا ہے. ہیں جی، یہ کیا ہے؟ چیخ چیخ کر یہ چیزیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بنانے والے جو ہے وہ اللہ ہے، اور اس اللہ کی بات مانو گے تو تم کامیاب ہوگے. اللہ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اگر تم بات اللہ کی سیدھے طریقے سے نہیں نہ مانو گے تو اللہ اپنی منوا لے گا دوسرے طریقے سے بھی. کیسے منوا لے گا؟ اگزامپل دیتا ہوں. او جی، میں تو پردہ کرتی ہوں تو مجھے سانس گھٹتا ہے، سانس بند ہوتا ہے، منہ کا پردہ کرتی ہوں. وہی 3-4 گھنٹے کا جب آپریشن کرتی ہے ڈاکٹر بن کے، ادھر سے جو ہے 4 گھنٹے کے آپریشن میں وہ منہ پہ چڑھایا ہوا ماسک اور پورا لباس، اس وقت نہیں سانس گھٹتا. ایک اور مثال، کرونا آیا نا، ابھی کرونا آیا نا، اللہ نے کروایا نا پردہ. سب بے حیاؤں کو پردہ کروایا اللہ نے، کروایا نا، اللہ نے منوایا نا پھر. ایسا پردہ کروایا سر سے پاؤں تک، اور وہ زبردستی لاٹھی ہاتھ میں لے کر لوگوں کو بھی کروا رہے ہیں اس پہ عمل. ہاں بھائی، اللہ کہتا ہے میری بات نہیں مانو گے نا، میں دوسرے طریقے سے منوا لوں گا. لیکن چلے گی میری ہی بات ادھر. کیوں؟ میں ہوں، پیدا ہی میں نے کیا ہے سب کو. ہاں، کچھ جو ہے ظالموں کو میں ادھر ڈھیل دیتا ہوں، لیکن جب کھینچتا ہوں نا ان کو، تو پھر نہ ڈاکٹروں کو ان کی بیماری سمجھ آتی ہے، نہ حکیموں کو، اور نہ سائنس ٹیکنالوجی، اور نہ کوئی عامل اور نہ کوئی اور. اللہ اکبر. قرآن مجید کا ایک ایک ورڈ، اس کے اوپر ایک ایک گھنٹہ اگر بولا جائے پھر بھی کم ہے. ایک ورڈ قرآن کا لیں نا، اس پر آپ 20 لیکچر دے سکتے ہیں. 20. یہ تو شارٹ ہم پڑھ رہے ہیں، 2-4 منٹ بول لیا چلے ایک آیت پہ. قرآن مجید کی باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. کیوں؟ یہ کسی عام بندے کی باتیں تو ہیں نہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، نکالے اس پانی کے ساتھ رزق کے طور پر تمہارے لیے پھل. رزقا لکم، تمہارے لیے، تمہیں دیے، یہ ظالموں تمہیں دیے ہیں، پھر بھی تم منمانیاں کرتے ہو. ہیں جی. فلا تجعلوا، میننگ کریں اس کا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس نہ تم بناؤ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک جانتے بوجھتے ہوئے. ظالموں ایسے نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کی بات نہ مانو. جیسے اللہ کی بات مانی جاتی ہے اس سے بڑھ کر یا اس کے ساتھ ملا کر کسی کو وہ صفتیں نہ دو. اللہ کی صفتیں چھین کر لوگوں میں نہ تلاش کرو. امیدیں، ایسی امید کسی سے رکھنا جو اللہ سے رکھنی چاہیے، یہ شرک ہے. امید ہے، امید میں شرک. اس طرح ڈرنا جس طرح اللہ سے ڈرنا ہے، کسی اور سے بھی آپ اسی طرح ڈریں گے، یہ خوف میں شرک ہے. محبت میں شرک بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ماں سے محبت، ٹھیک ہے، ہسبینڈ وائف آپس میں ایک دوسرے سے محبت، بچوں سے محبت. لیکن بچوں اور ان کی محبت اگر اللہ کی محبت سے اوپر ہو گئی تو سمجھے آپ گناہ گار ہو گئے. بچہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، بچے کی محبت ٹھیک ہے، ماں باپ، بیوی، ہسبینڈ وائف، لیکن وہ جب قرآن و حدیث کے خلاف کہے گا ماما مجھے یہ چیز خرید کے دیں، ہیں،
یہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے یہ کام، آپ اس کو اگنور کریں گے کہ نہیں بیٹا نہیں، محبت ہے تم سے لیکن نو، اٹس ناٹ الاؤڈ ان اور ان اسلام میں نہیں ہے یہ الاؤڈ، ٹھیک ہے۔ ہسبینڈ ڈیمانڈ کرتا ہے جی آپ چہرہ کھول کے بیٹھا کریں میرے دوست کے سامنے، ہیں ایسے کیس آتے ہیں ہمارے پاس، ہیں جی، آپ کہیں نہیں بھائی، نہیں بھائی، نو، محبت اپنی جگہ لیکن اللہ اور رسول میرے لیے پہلے ہے، میرا اسلام پہلے ہے، اس کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے بعد باقی سارے رشتے، ٹھیک ہے، بہن بھائی ماں باپ بچے سب بعد میں، پوری دنیا بعد میں، پہلے اسلام کا حکم۔ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات ٹکرا جائے اس کی بات چھوڑ دو، اللہ قرآن و حدیث کی بات مان لو۔ یہاں پہ آزمائش ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی بات کچھ اور کہہ رہی ہے، آپ کا دل کچھ اور کہہ رہا ہے، دل کی بھی سنو گے، وہ دل کو آپ اس میں اللہ کے حکم میں اپنا شریک بنا رہے ہو۔ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے تھے مشرکین مکہ؟ ان کو نہیں پتہ تھا کہ ایک دفعہ پڑھ لیں بس جنت ہے واجب، باقی اپنی مرضیاں کرتے پھر وہ بعد میں۔ ایک بار پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، باقی اپنی مرضیاں کرو۔ اتنا جو ہے نا ہم نے جو ہے کس کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں؟ ان کو میننگ پتہ تھا، ان کو میننگ پتہ تھا کلمہ پڑھنے کے بعد بھئی اپنی مرضی تو رہنی کوئی نہیں، اس لیے ابو لہب فوت ہوتے ہوتے بھی کیا کیا اس نے؟ نہیں پڑھا نا کلمہ، وہ زبان سے دو بول ہی پڑھنے تھے نا زبان سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی پیسے لگتے ہیں اس کے؟ کیوں نہیں پڑھا؟ ان کو میننگ پتہ تھا، کلمے کا میننگ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کسی کی کوئی کچھ نہیں سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ، کوئی آئیڈیل نہیں ہے، کسی کی طریقے پہ نہیں چلنا سوائے محمد پروفٹ کے طریقے کے علاوہ۔ یہ کیا تھا؟ یہ پوری لائف سٹائل کا نام ہے اسلام۔ یہ نہیں کہ بس زبان سے کہہ لی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، باقی سب کچھ چلو جی اپنی مرضی سے، نو، یہ بات نہیں ہے جو سمجھ بیٹھے ہیں آج کل لوگ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم اللہ کو کے شریک نہ بناؤ پھر جانتے بوجھتے ہوئے۔ آگے کیا ہے؟ وَإِن، اور اگر، یہاں سے میرا خیال ہے کل پڑھیں پھر وہ زیادہ ہو جائے گا پھر لیسن، ٹھیک ہے؟ ہاں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 23 سے ہم انشاءاللہ کل پڑھنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین آگے کیا فرما رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔